أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 سے 99۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے 5 انبیاء علیہم الصلاۃ کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے جرائم کا، پھر ان پر ان کے جرائم کے بدلے میں عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں عمومی طور پر تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ عذاب نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صرف اس قوم کے لیے خاص تھا، بلکہ دنیا میں جو بھی انسان گناہ کرے گا، جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرے، رب کو نہ مانے، اپنے نبی کی فرما برداری نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو اللہ کی جانب سے سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی جانب سے عذاب کا مستحق ہے، اب اسے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کبھی وہ رات میں بھی آ سکتا ہے، کبھی دن میں بھی، اور کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اجتماعی شکل میں بھی، انفرادی شکل میں بھی، چاہے وہ مالی حالت سے ہو، جسمانی حالت میں ہو، خاندانی حالت میں ہو، اور زندگی میں چین، سکون، اطمینان اس اعتبار سے بھی ہو۔ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے بندے کو عذاب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عذاب دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ عذاب اور گناہوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بتا دیا کہ اگر ایمان لاؤ گے، نیک انسان بنو گے، اچھے انسان بنو گے، تو جیسے برائیوں پر، گناہوں پر عذاب نازل کرتا ہے، ایسے ہی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہوں پر عذاب نازل کرنے والا اللہ ہے اور سزا دینے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، بلکہ جہاں گناہوں پر سزا دیتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات اپنی رحمتوں اور برکتوں سے کی اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ اگر یہ شہر والے، قرى قریتن کی جمع ہے، قریہ عام طور پر چھوٹے گاؤں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد چھوٹا گاؤں ہو، بڑا گاؤں ہو، شہر ہو، سب داخل ہیں، کہ اگر گاؤں والے یا شہر والے یہ ایمان لاتے ہیں، واتقوا،
اور پرہیزگار بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو البتہ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کر دیں گے، یا برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے، یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہو اور زمین سے بھی، یعنی اس طرح سے جیسے اللہ کا جب عذاب آتا تھا تو آسمان سے بھی عذاب آتا تھا اور زمین سے بھی عذاب آتا تھا، دونوں طرف سے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ زمین میں زلزلہ آ جاتا، آسمان سے آگ کی بارش نازل ہو جاتی، یا چیخ اور خطرناک قسم کی آواز آ جاتی۔ تو یہ عذاب کی جو شکل تھی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر ایمان کے بعد متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے۔ جیسے ایمان ہم نے لایا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ایک چیز تو ہمارے پاس موجود ہے، دوسری چیز واتقوا، اور پرہیزگار بنیں، نیک بنیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، تب لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو البتہ ہم ان پر آسمانوں اور زمین کے برکات کھول دیتے ہیں۔ تو آسمان کی برکتیں کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اسی طرح سے ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آسمان پر ہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں زمین میں نہیں ہیں۔ جس طرح سے مسلمان رحمت، برکت، مال میں برکت، جسم میں برکت، یہ زمین میں تلاش کر رہے ہیں، یہ فلاں بابا ہیں وہ برکت دیتے ہیں، فلاں شخص ہیں، پیر ہیں، وہ برکت دیتے ہیں۔ مسلمان زمین میں برکتیں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کی جگہ آسمان بتائی کہ آسمان میں ہیں برکتیں، برکتیں وہاں سے نازل ہوتی ہیں، زمین کے اندر سے، قبر کے اندر سے، مردوں کے پاس سے برکتیں آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بھلا کوئی مردہ کیسے کسی کو برکت دے، کوئی مردہ کیسے کسی پر رحمتیں نازل کریں؟ وہ مردہ مردہ ہے، چاہے جو بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب وہ نیک تھا، جب تک دنیا میں تھا، تب تک کہ وہ اچھا انسان تھا، وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ بھلا وہ اپنے مرنے کے بعد جو خود کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا، خود کو پریشانی سے، تکلیف سے باہر نہیں نکال سکتا، وہ دنیا والوں کو کیسے پریشانی سے، تکلیف سے باہر نکال سکتا ہے؟ تو یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بارش کا نازل ہونا، یہ بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی دنیا میں کسی علاقے میں جہاں پر کھیتیاں ہوتی ہیں، اگر وہاں بارش نازل نہ ہو تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پھر ملک کا، شہر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ صرف کسان ہی نہیں کہ جو لوگ کھیتیاں کرتے ہیں صرف وہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ جو بازار میں، کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی، جو کرانہ دکان چلاتے ہیں وہ بھی، جو کپڑے کی دکانیں چلاتے ہیں وہ بھی، بلکہ بازار کا ہر دکان اس سے متاثر ہوتا ہے، ہر دکان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور اساتذہ، انتظامیہ، یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جب بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آیا تو کوئی فیس بھرتا نہیں ہے، فیس نہیں بھرتا ہے، پیسے نہیں آتے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ قحط سالی آئی ہوئی ہے، بارش نہیں ہے اور سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کے ذریعے ایسے نظام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس میدان میں کام کرنے والے ہیں،
تمام لوگوں کو بارش سے فائدہ ہوتا ہے. سب کی زندگی میں خوشحالی آسمان سے نازل ہونے والی اس بارش کی وجہ سے ہے. اسی لیے جب ہمارے پاس بارش ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہر جگہ پیسہ ہوتا ہے، ہر مارکیٹ میں پیسہ ہوتا ہے. اور پھر یہ بارش لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی جہاں آسمان سے اس طرح کی رحمت نازل کرتا ہے، زمین سے بھی، کہ زمین کے اندر سے پودے اگاتا ہے، زمین سے پھل فروٹ نکلتے ہیں، زمین سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں. انسان کے استعمال کی تقریباً ساری چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. انسان ان چیزوں کو تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے سامنے جو ٹیبل ہے یہ زمین سے نکلا ہوا، یہ جو کتاب ہے یہ بھی زمین سے نکلی ہوئی، یہ کپڑے یہ زمین سے نکلے ہوئے، ساری چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. تو یہ زمین سے نکلے گی کب؟ جب آسمان سے بارش ہوگی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بستیوں کو شہر اور گاؤں سے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ شہر والے، یہ بستی والے، یہ اگر ایمان لائیں، یہ اگر متقی پرہیزگار ہو جائیں تو ان پر آسمان سے، زمین سے رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوگی. اب آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جزیر عرب جزیر عرب کا جو علاقہ ہے جہاں پر چند مختلف ممالک رہتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، امارات ہے، بحرین ہے، کویت ہیں. یہ جو علاقے ہیں جو جزیر عرب کہلائے جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا یہ علاقے میں انتہائی قحط سالی، بھوک مری، غریبی، فقیری، اس طرح کا بول بالا تھا. کیونکہ اس علاقے میں بہت زمانہ پہلے، تقریباً 100-150 سال پہلے کا جو عرصہ تھا، یا اس سے تھوڑا پہلے، 150 سال 200 سال پہلے تک کے جزیر عرب میں جگہ جگہ شرک پھیلا ہوا تھا. وہاں مسلمان تو تھے لیکن تمام کے تمام تقریباً مسلمان قبر پرستی میں مبتلا تھے، قبر پرستی میں مبتلا تھے. مکہ ہے قبر پرستی کا بڑا مرکز بنا ہوا تھا، مدینہ ہے جہاں دیکھو وہاں درگاہیں تھی، مرد ہیں، عورتیں ہیں، گانجے پیا کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے اور درگاہوں پر بیٹھے رہتے تھے. مسجد نبوی کے بازو میں جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. صبح شام لوگ پڑے رہتے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ تو باباؤں کے سامنے، باباؤں کے چرن میں چرن چھو رہے ہیں، باباؤں کی درگاہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، نبی یہاں پر اللہ سے دعا کرتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے. اور دنیا سے جانے والے مسلمان بقیع کے قبرستان کے اندر بڑے بڑے گنبدوں کے نیچے صبح شام 24 گھنٹے بیٹھے رہتے. جس کو دیکھو الگ الگ تماشا کیا ہوا تھا. کوئی قوالیاں گا رہا ہے، تو کوئی ناچ رہا ہے، تو کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لڑکا لڑکی اس طرح کے گندے کاموں میں مصروف ہیں. کیا ہے؟ تو یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں. یہ تقریباً 150 سال 200 سال پہلے تک جو خلافت عثمانیہ اور اس سے پہلے کا جو دور تھا، یہ پورا کا پورا مکہ مدینہ اور پورے جزیر عرب میں یہ حال تھا. نتیجہ یہ تھا کہ اس علاقے کے مسلمان اتنے پریشان تھے، اتنی غریبی اور فقیری تھی کہ آج بھی وہ لوگ جن لوگوں نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حاجی لوگ بھی جب اس علاقے میں جاتے تھے تو حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، حاجیوں کا کھانا لوٹتے تھے. ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، حاجیوں کے کپڑے نکال کے رکھ لیتے تھے. اور اگر حاجی نہ دے تو اس کو مار ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے. یہ حالات تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کو ایسے عام کیا. آج جزیر عرب دنیا کا سب سے بہترین علاقہ جزیر عرب بنا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بہترین علاقہ. حالانکہ ہندوستان کے اندر بھی عجیب عجیب قسم کی جماعتیں ہیں، لیکن اتنی جماعتوں کی دعوت و تبلیغ کے باوجود شرک کم ہوتا ہی نہیں ہے، شرک کم ہونے کا نام لیتا نہیں ہے، بلکہ ہر سال نئے نئے شرک کے اڈے کھلتے رہتے ہیں. جہاں نئی روڈ بنی وہاں ایک نیا شرک کا اڈا بنا، جہاں بڑے ہائی وے بنے وہاں نئی نئی درگاہیں بنتی ہیں. یعنی شرک پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ مختلف جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن توحید کی دعوت بالکل 0% کے برابر ہے. توحید کی دعوت مسلمان نہیں دیتا ہے.
مسلمان نماز کی طرف بلا رہا ہے، زکوٰۃ کی طرف بلا رہا ہے، روزے رکھواتا ہے، لیکن توحید کی دعوت کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، نہ توحید کی دعوت دینا چاہتا ہے، نہ مسلمان توحید کی دعوت سننا بھی چاہتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں ایک اللہ کو مانوں، نہ کافر چاہتا ہے نہ مسلمان چاہتا ہے۔ مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ میں ایک اللہ کو مانوں۔ مسلمانوں کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے کہ 10 جگہ منہ ماریں گے تب تھوڑا تھوڑا ملے گا، وہاں منہ مارو تو پانی ملے گا، یہاں منہ مارو تو برکت ملے گی، یہاں منہ مارو بچے ملیں گے، وہاں منہ مارو تو شفا ملے گی، فلاں جگہ پر یہ ملے گا۔ نہیں، اس طرح سے مسلمانوں کو یہ بری لت لگی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر اس کے دربار میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور پھر اپنی پریشانی اور مصیبت پر شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمارا پرسان حال کیوں نہیں ہے، کیوں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، کیوں ہماری مسجد شہید کی جا رہی ہیں، کیوں مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے ساتھ دنگے اور فسادات ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان عذاب کی دعوت دے رہے ہیں۔ جیسے سابقہ قوموں میں سے کئی اپنی قوموں نے اپنے انبیاء سے کہا تھا، انزل علینا کسفا من السماء واسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین۔ اے نبی، اگر تم سچے ہو توحید کی دعوت میں، ہم توحید کی دعوت نہیں ماننے والے، آپ کو عذاب نازل کرنا ہے کر کے دکھا دو، ہم توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کو عذاب نازل کرنا ہے، عذاب نازل کر کے دکھا دو، آسمان سے عذاب کا ٹکڑا، آسمان کا ٹکڑا نازل ہو جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے، کر کے دکھا دو، ہے ہمت تو نازل کر کے دکھا دو۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسی چیلنج، ایسا دھمکی دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ان پر عذاب بھی نازل کر دیتا تھا۔ تو آج بھی مسلمان ہندوستان اور ایشیا کا جو علاقہ ہے، تقریباً مسلمان ایسے شرک میں مبتلا ہیں کہ وہ روزانہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان تمام علاقوں سے سب سے خوشحال علاقہ اگر آپ دیکھیں جزیرہ عرب ہے۔ دنیا میں اس وقت، ساری دنیا میں مسلمان ہو یا کافر ہو، تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ امن اگر کہیں ہے تو وہ جزیرہ عرب میں ہے۔ سب سے زیادہ امن بھی اگر کہیں ہے تو وہ جزیرہ عرب میں ہے، جہاں مسلمان بھی جا کر امن محسوس کرتا ہے، کافر بھی جا کر وہاں امن محسوس کرتا ہے۔ کافر بھی کہتا ہے کہ ہم اس ملک میں کام کر دیں، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ہم کروڑ پتی ہیں، ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں ہماری جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، سب محفوظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، توحید پر آپ قائم رہو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسمان و زمین سے رحمتیں اور برکتیں دے دے گا۔ آج دیکھیں، آسمان سے بارش بھی ہو رہی ہے اور زمین سے پیٹرول بھی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی بارش، نیچے سے بھی بارش۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا جزیرہ عرب دنیا کے سارے خطے میں سب سے زیادہ مالداری اور خوشحالی کا علاقہ ہو گیا۔ وہی علاقہ جو 200 سال یا 150 سال پہلے دنیا کا سب سے کمزور اور غریب ترین علاقہ تھا، جو بھوک سے مرتے تھے، تڑپتے تھے، آج ان کے پاس ساری دنیا کو کھلانے کے لیے پیسہ موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر علاقے والے، بستی والے، شہر والے، ملک والے، اس سرزمین والے نیک بن جائیں، ایمان لے آئیں، ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لانا، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ایمان کا مطلب وہ ایمان نہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں، کہ ایمان تو لاتے ہیں، بس یہاں بھی چلے گئے وہاں مانگ لیا، وہاں چلے گئے وہاں مانگ لیا، یہاں چلے گئے وہاں مانگ لیا، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں، اس کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ یہ ڈرامے ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو معبود نہیں مانوں گا، کسی بھی جگہ پر نہیں مانتا، نہ مسجد میں، نہ مسجد کے باہر، نہ بیماری میں، نہ خوشحالی میں، نہ بدحالی میں، نہ پریشانی میں، کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایسا ایمان اگر لے آئیں اور نیک بنے، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں کو دیکھو، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، یہ بجائے ایمان لانے کے اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
تو ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کرتوت کے بدلے میں ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی کس بات کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے پر جھٹلاتے ہیں، ایک ماننے پر جھٹلاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور جب دعا کرنا ہوتا ہے تو باہر جا کے درگاہ پر دعا کرتے ہیں۔ یہ جھٹلانا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ دعا عبادت ہے، وہ بھی اللہ سے کرنا ہے۔ شفا مانگنا یہ عبادت ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ برکتیں مانگنا عبادت ہے، وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن جہاں اس طرح سے بعض چیزوں میں اللہ کو مانا جاتا ہے، بعض چیزوں میں کسی اور کو مانا جاتا ہے، اس کا مطلب ایمان برابر نہیں ہے، ایمان برابر نہیں ہے۔ وہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، شہر والوں نے، اس ملک والوں نے رب کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے کرتوتوں کی بنا پر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ہم نے جو ان کو سزائیں دی ہیں، جو ان کو برباد کیا ہوا ہے، جو پریشانی میں بیماریاں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر ہے۔ اب اللہ پکڑتا کیسے ہے، کیسے اپنا عذاب نازل کرتا ہے؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب تھا وہی عذاب ہے، اور ویسی ہی اگر نازل ہو تو ویسی ہوگی، یا طوفان اور سیلاب کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ عذاب کی شکلیں اس امت میں الگ الگ طرح کی ہیں۔ اللہ کسی بھی طرح سے انسان کو پکڑ سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی جو آیتیں، تو اس میں تو باقاعدہ گاؤں والے، بستی والوں سے کہا بھلا تم رب کی نافرمانی کر کے سوتے کیسے ہو؟ تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ نافرمانی کر کے سو گئے اور رات میں ہی عذاب نازل ہو جائے، تمہاری صبح نہ ہو؟ اتنے امن سے تم رہتے ہو، رب کی نافرمانی کر کے تم بستر پہ سو جاتے ہو، اور تمہیں بالکل ڈر نہیں لگتا کہ راتوں رات تم پر عذاب نازل ہو جائے؟ کیا تمہیں یہ جو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ جن کے واقعات تم کو بتائے ہیں، ان میں سے کچھ کے اوپر تو رات میں عذاب نازل ہوا تھا، اور کچھ کے اوپر تو دن میں عذاب نازل ہوا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ ہے کبھی عذاب رات میں آتا ہے، کبھی دن میں آتا ہے، کبھی عذاب آسمان سے آتا ہے، کبھی زمین پہ بھی آتا ہے؟ جب یہ عذاب کی شکلیں تم کو پتہ ہے گنہگاروں کو، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں نیند کیسے آتی ہیں؟ تم سوتے کیسے ہو؟ تم کو بھلا کیسے ڈر نہیں لگتا کہ رب کی نافرمانی کر کے سو جاتے ہو، اور تمہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائیں؟ سونے سے پہلے کم سے کم رب پر ایمان رکھ کر سو کہ اگر کبھی رات میں موت ہو جائے تو صبح اٹھوں تو مجھے جنت کا دروازہ دکھائی دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں اس طرح سے تنبیہ کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتا دی ہے کہ اگر انسان ایمان والا ہو، مکمل ایمان والا مطلب خالی ایسے ہی ایمان والا نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، جب دل میں آئے ادھر کبھی ادھر، یہ ایمان والا نہیں، یہ دھوکے باز مومن ہو گیا، دھوکے باز ہو گیا، یہ رب کو دھوکہ دینے والا، آنکھ مچولی کھیلنے والا ہے۔ یہ سب کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ مسجد میں جاؤ خدا کو مانو، باہر جاؤ بھگوان کو مانو، کسی اور کو مان لو، اور وہ سمجھے کہ نہیں اللہ تو سمجھے گا کہ میں تو مسجد میں آیا تھا، میں اسی کو مان رہا ہوں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اگر ایمان لاؤ گے، نیک بنو گے، تمہارے اوپر رحمتیں برکتیں برابر نازل ہوگی۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور اگر نافرمانی کرو گے، رب کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ بھی رب کا چیلنج ہے، لَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں، چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ رب نے قرآن مجید کے آخر میں بتا دیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرۃ، باریک برابر، انتہائی باریک، اتنا برابر بھی آپ گناہ کرو گے، یقین مانیے اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے۔ بڑے بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کا بدلہ بھی ویسی ہے، جتنی تم نیکی کرو گے برابر اس کا بدلہ ملتا جائے گا، اور جو گناہ کرو گے ان گناہوں کی سزا ہر حالت میں تمہیں ملنے والی ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بتا دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا ہے یا اپنے آپ کو عذاب میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، ہمارے حوالے کر دیا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے عذاب نازل نہیں کرتے، ان کے عمل کی بنا پر جو وہ کریں گے اس کے حساب سے ان کو پکڑیں گے، ان کے عمل کے حساب سے پکڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بنائے، متقی بنائے، ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اور رب کو دھوکہ دینا، نبی کو دھوکہ دینا، ایسی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔